اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ مشکلات اور یہ سب ہوتی. شمع بجھنے سے پہلے ایک مرتبہ بھڑکتی ہے زور سے اور پھر بجھ جاتی ہے. کہ فرعون، حامان، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط بھی بلکہ ابھی تک مشہور و معروف ہوتی، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز بالکل اس کے برعکس. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ ایمان اور تقوی کی کون سی برکات ہیں؟ آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 رکھتی ہوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. یہاں پہ آیت کے اندر لفظ آیا ہے اہل القریٰ. اس سے مراد 2 قومیں ہیں اور جن کی تکذیب کی داستان اس صورت میں پہلے بیان کی گئی ہے. اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ مشکلات اور یہ سب ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برکتوں کے دروازے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتے اور اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو پھر وہی بات اس میں بھی ہمیں لیسن مل رہا ہے. اور 2 ہمیں اہم حقیقتیں یا 2 فیکٹس ہمیں پتہ چلے کہ یا تو کسی قوم کو ڈھیل کے طور پر مال و اسباب کی جو فراخی حاصل ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے رحمت اور برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نوعیت مریض کے آخری سنبھالے کی ہوتی ہے، جس کے بعد ایک آخری ہجکی کی کسر باقی رہ جاتی ہے جو مریض کا خاتمہ کر دیتی ہے. ہم نے یہ سنی بھی ہوگی بات، یا بڑوں سے آپ لوگوں نے اپنے یا شاید کبھی سنا ہو کہ ایک دم سے جو ٹرمینلی ال پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کے جو قریبی رشتہ دار، دوست وغیرہ ہوتے ہیں، اعزاء و اقارب، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مریض تو ٹھیک ہو رہا ہے. اور یہ وہی چیز ہے جو میں نے اس وقت ابھی آپ کے سامنے بیان کی. کوئی ذرا سا عارضی طور پہ لگتا ہے کہ مریض تو ریکور کر رہا ہے، شاید ابھی اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اور رکھی ہے، لیکن یہ وہی بات ہے کہ جیسے ایک آخری ہچکی ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہے اللہ کا، اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر وہ مریض کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور اس کی ایک مثال اور، جیسے کوئی شمع ہو، وہ پہلے اچھی طرح چل رہی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، بجھنے سے پہلے آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، شمع بجھنے سے پہلے ایک مرتبہ بھڑکتی ہے زور سے اور پھر بجھ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ قوم آخری بار بھڑک کر بجھ جاتی ہے. دوسری بات اس آیت کے اندر یہی کہ ایمان اور تقوی کی زندگی جس طرح آخرت میں رحمتوں کی ضمانت دیتی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی قوم اس کو اختیار کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابیوں کی راہ میں خدا پرستی یا خدا ترسی کوئی رکاوٹ ہے. سبحان اللہ. اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یعنی یہی وہ احمقانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یعنی مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے تپ کر نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے. لیکن منافق کی حالت بالکل اس گدھے کی طرح ہوتی ہے
جو کچھ سمجھتا نہیں کہ اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیے حدیثیں کتنی اچھی طرح عکاسی کرتی ہے نا، رزق کی فراوانی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ میں تو بڑا خوشحال ہوں، میں تو بڑی لگزریس لائف کے اندر ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے۔ اگر ایسا ہوتا، دنیا کی تاریخ بھری پڑی ایسی مثالوں سے کہ فرعون، حامان، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط بھی بلکہ ابھی تک مشہور و معروف ہوتی، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز بالکل اس کے برعکس ہے نا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہوا، کیا پتہ چلا کہ سچا، پختہ، مضبوط، راسخ ایمان انسان کو تقوی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے ایمان کی راہ مزین ہوتی ہے، سج جاتی ہے، اللہ کی رضا، رزق کی فراوانی اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے آج ہی ہم سب مل کر اس ایمان اور تقوی کی روشن شاہراہ مستقیم پر رواں دواں ہو جائیں۔ آمین۔